غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی۔ طارق بن زیاد، فاتح اندلس، عالم اسلام کا ایک درخشاں ستارہ، اس جوان سال سپاہی سالار کی بدولت مسلمانوں نے اندلس اور اسپین پر 800 سال حکومت کی۔ داستان کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل گلوبل نالج کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اس کے بعد خلیفہ ولید سنبھل نہ سکا اور چند دنوں بعد فوت ہو گیا۔ اس دوران مغیث الرومی نے امیر موسیٰ کے خلاف خلیفہ کے چھوٹے بھائی سلیمان سے بہت سی باتیں کی تھیں۔ طارق بن زیاد امیر موسیٰ کے سلوک سے نالاں تھا۔ یہ دونوں سالار سلیمان کو یہ باتیں نہ بتاتے تو بھی سلیمان موسیٰ کا دشمن ہو چکا تھا۔ خلیفہ ولید نے اپنی زندگی میں اپنے بڑے بیٹے کو اپنا جانشین مقرر کیا تھا، لیکن موت نے اسے مہلت نہ دی کہ وہ تحریری حکم نامہ جاری کر سکتا۔ اس سے سلیمان نے یہ فائدہ اٹھایا کہ وہ خود خلیفہ بن گیا اور اس کا خطبے میں نام شامل ہو گیا۔ اس نے پہلا کام یہ کیا کہ موسیٰ بن نصیر کو اپنے دربار میں طلب کیا۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ موسیٰ سے سلیمان نے یہ خواہش ظاہر کی تھی کہ موسیٰ اندلس کے تحفے اور مال غنیمت کا حصہ ولید کو پیش نہ کرے، لیکن موسیٰ نے اس کی یہ خواہش پوری نہ کی۔ ایک تو سلیمان کے دل میں موسیٰ کے خلاف یہ ناراضگی تھی کہ اس نے اس کی بات نہیں مانی تھی، اور یہ ناراضگی اس وقت دشمنی کی صورت اختیار کر گئی جب سلیمان نے وہ تحفے اور مال غنیمت دیکھا جو موسیٰ نے ولید کو پیش کیا تھا۔ یہ تو نایاب اور بے تحاشا قیمتی خزانہ تھا۔ سلیمان نے موسیٰ کو جب اپنے دربار میں طلب کیا تو دربار میں سلیمان کے حاشیہ بردار اور اپنے حلقے کے چاپلوس قسم کے سرکردہ افراد بیٹھے ہوئے تھے۔ موسیٰ بن نصیر، سلیمان نے کہا، آج سے تم کسی بھی ملک کے امیر نہیں ہو، تم بددیانت، چھوٹے اور خائن ہو۔ سلیمان نے بڑے دربار میں میز کا واقعہ سنایا اور پھر مغیث الرومی نے جو الزام موسیٰ پر عائد کیے وہ سنائے اور کچھ الزام اپنی طرف سے عائد کر کے حکم دیا، اسے قید خانے میں ڈال دو۔ تقریباً تمام مسلم اور غیر مسلم مورخ لکھتے ہیں کہ کردار کے لحاظ سے سلیمان اپنے بڑے بھائی ولید سے بالکل الٹ تھا۔ ولید کو اگر دن کی روشنی سے تشبیہ دی جائے تو سلیمان سیاہ کالی رات کی مانند تھا۔ وہ پہلا خلیفہ تھا جس نے امریت کی بنیاد رکھی تھی۔ شرعی قانون کے مطابق ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ موسیٰ کو قاضی کی عدالت میں پیش کیا جاتا اور سزا یا معافی قاضی دیتا، لیکن سلیمان نے قانون اپنے ہاتھ میں لے لیا اور موسیٰ کو قید خانے میں ڈال دیا۔ اس نے اسی پر اکتفا نہ کی بلکہ قید خانے میں یہ حکم بھیجا کہ اس قیدی کو اتنی اذیتیں دی جائیں کہ یہ زندہ رہنے کے قابل بھی نہ رہے اور اس سے زندہ بھی رکھا جائے۔ یہ ایک ظالمانہ حکم تھا جس کی اسلام میں نہ صرف یہ کہ کوئی گنجائش نہیں تھی بلکہ شرعی لحاظ سے یہ جرم تھا۔ موسیٰ کی عمر 80 برس کے قریب ہو چلی تھی۔ وہ ذرا سی بھی سختی برداشت کرنے کے قابل نہیں تھا، لیکن اسے چلچلاتی دھوپ میں تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیا جاتا اور کبھی ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا جاتا تھا۔ موسیٰ کی جلد پھٹنے لگی اور جگہ جگہ چھالے اٹھ آئے۔ سلیمان نے وہ تمام رقوم جو ولید مرحوم نے موسیٰ کو انعام دی تھی اور ذاتی جائیداد بھی ضبط کر لی، جس کے نتیجے میں موسیٰ کا خاندان فاقہ کشی تک پہنچ گیا اور خاندان کے افراد محنت مزدوری کر کے 2 وقت کی روٹی کھانے لگے۔ سلیمان کا جذبہ انتقام پھر بھی سرد نہ ہوا۔ 1.5 سال بعد جب موسیٰ پہچانا بھی نہیں جاتا تھا، سلیمان حج کو گیا اور موسیٰ کو بیڑیاں پہنا کر اپنے ساتھ لے گیا۔ مکہ معظمہ میں اسے علی الصبح خانہ کعبہ کے باہر بٹھا دیا جاتا کہ وہ بھیک مانگے۔ دن بھر موسیٰ جو اس ظالمانہ سلوک سے اور مسلسل اظہار ثانی کے اثر سے اپنی حیثیت اور شخصیت کو بھول ہی چکا تھا، حاجیوں کے آگے ہاتھ پھیلا کر بھیک مانگتا اور شام کو سلیمان کے آدمی اسے وہاں سے لے جاتے اور اس سے دن بھر کی بھیک کی کمائی لے لیتے۔ سلیمان نے اس پر جرمانہ عائد کر رکھا تھا۔ یہ رقم اس جرمانے کے حساب میں لکھی جاتی تھی۔ اسے بتایا گیا تھا کہ وہ بھیک مانگ کر جرمانہ ادا کرتا رہے اور جب پوری رقم ادا ہو جائے گی تو اسے رہا کر دیا جائے گا۔ یہ ہے ایک فاتح اندلس کا انجام جس سے ہم نے اس داستان کا آغاز کیا۔ موسیٰ کے ساتھ جو وحشیانہ سلوک ہوا وہ ہم نے اس داستان کے پہلے باب میں تفصیل سے بیان کیا تھا۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، کیا موسیٰ بن نصیر کو اتنی زیادہ سزا ملنی چاہیے تھی؟ اس میں کوئی شک نہیں،
کہ موسیٰ کی یہ حرکت بڑی گھٹیا تھی کہ امیر المومنین کی خوشنودی کی خاطر اس نے طارق بن زیاد سے حضرت سلیمان کی میز چھین لی اور خلیفہ کو اس طرح پیش کی جیسے یہود اس کے راہبوں سے حاصل کی تھی۔ پھر اس نے قطبہ کے گورنر کو قتل کر کے مغیث الرومی کا دل دکھایا اور اسے اپنا دشمن بنایا تھا، لیکن موسیٰ کی شجاعت، عسکری دانشمندی اور فتوحات اتنی زیادہ تھیں کہ اس کا یہ جرم معاف کیا جا سکتا تھا۔ موسیٰ کی ساری عمر جنگ و جدل میں گزری تھی، بے شک اس نے بربروں کو عربوں کے مقابلے میں حقیر جانا تھا، لیکن یہ بھی اس کا کمال تھا کہ اس نے بربروں جیسی پسماندہ اور وحشی قوم کو جو قبیلوں میں بٹی ہوئی تھی ایک جھنڈے تلے متحد اور منظم کر لیا تھا۔ بربروں نے کبھی کسی کی اطاعت قبول نہیں کی تھی۔ یہ موسیٰ ہی تھا جس نے بربروں کو دمشق کی خلافت کا متی بنا دیا تھا، اور طارق بن زیاد اسی کا تیار کیا ہوا سپہ سالار تھا جس نے اندلس کی جنگی طاقت کو انتہائی قلیل نفری سے ریزہ ریزہ کر دیا اور اسلام کے پرچم کو اندلس کی سرحد سے بھی آگے لے جا کر فرانس کی زمین تک پہنچا دیا تھا۔ موسیٰ بن عسیر کا اصل کردار ایک ہی واقعہ سے ظاہر ہو جاتا ہے۔ ہوا یوں کہ ایک روز خلیفہ سلیمان نے حکم دے دیا کہ موسیٰ کو قتل کر دیا جائے۔ ایک سرکردہ آدمی امیر ابن المحلب وہاں موجود تھا جو موسیٰ کا یہی ہوا تھا اور سلیمان پر اس کا اثر و رسوخ چلتا تھا۔ اس نے سلیمان سے کہا کہ وہ موسیٰ کو معاف کر دے۔ سلیمان نے ابن المحلب کی اتنی سی بات مانی کہ موسیٰ کو قتل نہ کیا اور اسے معاف نہ کیا۔ ابن المحلب غصے کی حالت میں قید خانے میں گیا۔ اس نے دیکھا کہ موسیٰ بن عسیر دھوپ میں کھڑا ہے اور اس کا سر ڈول رہا ہے۔ پھر وہ گر پڑا۔ اسے کوٹڑی میں لے جاؤ۔ امیر ابن المحلب نے حکم دیا اور اسے پانی پلاؤ۔ موسیٰ کو اٹھا کر کوٹڑی میں لے گئے۔ اس کے منہ میں پانی ڈالا گیا اور اس کے سر اور چہرے پر پانی پھینکا گیا تو وہ ہوش میں آ گیا۔ مجھے پہچانتے ہو ابن نصیر؟ ابن المحلب نے پوچھا۔ ہاں، موسیٰ نے بڑی مشکل سے آنکھیں کھولتے ہوئے جواب دیا۔ تو میرا دوست ابن المحلب ہے؟ کیا تو مجھے رہا کرانے آیا ہے یا یہ دیکھنے کہ میں کب مروں گا؟ تم نے آج مر جانا تھا ابن نصیر۔ ابن المحلب نے کہا، سلیمان نے تمہارے قتل کا حکم دے دیا تھا، میں نے تمہاری جان بچا لی ہے، مگر تمہارے اس اوچھے دشمن نے تمہیں معاف نہیں کیا۔ تم میں عقل کی کمی تو نہیں تھی ابن نصیر؟ میں حیران ہوں کہ تم نے یہ بیوقوفی کیوں کی کہ خلیفہ کے بلاوے پر یہاں آ گئے۔ تمہاری لیاقت اور شجاعت کی کوئی مثال پیش نہیں کر سکتا۔ تم اپنی مثال آپ ہو۔ تمہیں معلوم تھا کہ خلیفہ ولید بیمار ہے اور اتنا معمر ہو چکا ہے کہ اب اس بیماری سے جانبر نہیں ہو سکے گا۔ تمہیں یہ بھی معلوم تھا کہ ولید کے بعد اس کا بھائی سلیمان خلافت کی مسند پر بیٹھے گا اور یہ تمہارا دشمن ہے۔ اسے تمہارے خلاف ایک بہانے کی ضرورت تھی جو اسے مل گیا۔ میں نہ آتا تو ولید ناراض ہو جاتا۔ موسیٰ نے کہا، اس کا حکم کچھ سخت تھا، تم نہ آتے۔ ابن المحلب نے کہا، ابن نصیر تم نہ آتے، تم نے ایک ملک فتح کر لیا تھا، طارق بن زیاد مغیث الرومی، اور دوسرے تمام سالار تمہیں امیر نہیں اپنا باپ سمجھتے تھے۔ پھر تمہارے پاس ایک جری اور فاتح لشکر تھا، خزانے میں کوئی کمی نہیں تھی، بربر تمہارے ساتھ تھے، ملک ایسا زرخیز کہ خوراک کی کمی نہیں تھی۔ پھر تم دمشق کے جہنم میں کیوں آ گئے؟ اندلس کے خود مختار حکمران بن جاتے، کوئی خلیفہ دمشق سے تمہارے خلاف فوج نہیں بھیج سکتا تھا، درمیان میں سمندر حائل تھا۔ میں گنہگار ہوں ابن المحلب، موسیٰ نے کہا، لیکن میں امیر المومنین کی حکم عدولی کا گناہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے طارق بن زیاد کو کوڑے مارے تھے کہ اس نے میری حکم عدولی کی تھی۔ اگر ہمارے مفتوحہ ممالک کے امیر اپنی اپنی جگہ خود مختار ہو جائیں تو سلطنت اسلامیہ کے پرچے اڑ جائیں اور امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شیرازہ بکھر جائے اور اسلام مکہ مکرمہ میں قید ہو کر رہ جائے۔ آفرین ابن نصیر۔ ابن المحلب نے کہا، میرا مطلب یہ نہ تھا کہ تم وہی کرتے جو میں نے کہا ہے، میں تمہاری نیت دیکھنا چاہتا تھا۔ میں بھی کوشش کروں گا کہ خلیفہ سلیمان کے ساتھ تمہاری صلح ہو جائے۔ موسیٰ بن عسیر نے جو الفاظ کہے وہ آج تک تاریخ میں محفوظ ہیں۔ ابن المحلب، موسیٰ نے کہا، پانی کے جانوروں کی نگاہیں اتنی تیز ہوتی ہیں کہ دریا اور سمندر کی تہ تک کا ذرہ ذرہ دیکھ لیتی ہیں، لیکن انہیں وہ جال نظر نہیں آتا جو انہیں پھانسنے کے لیے پھینکا جاتا ہے۔ میں دور اندیش تھا لیکن سلیمان کے جال میں آ گیا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ ابن المحلب نے موسیٰ بن عسیر کی فتوحات وغیرہ کے حوالے سے سلیمان سے اس کی رہائی کا حکم نامہ لینے کی بہت کوشش کی، لیکن سلیمان ایسا پتھر دل ثابت ہوا کہ اس نے موسیٰ کو معاف نہ کیا۔
इस दौरान मगीस الرومی قتل ہو گیا۔ کچھ پتہ نہ چلا کہ اسے قتل کس نے کیا ہے اور کیوں کیا ہے۔ ایک خیال یہ کیا جاتا ہے کہ اسے موسیٰ کے کسی بہی ہوا یا عزیز نے انتقاماً قتل کیا تھا کہ اس نے موسیٰ کے خلاف زہر اگل کر اسے اس حال تک پہنچایا ہے، لیکن قابل قبول رائے یہ ہے کہ مغیث کا قاتل بھی سلیمان ہی تھا۔ سلیمان نے عنان خلافت ہاتھ میں لیتے ہی اسلام کی تمام نامور شخصیتوں کو قتل کروا دیا تھا۔ ہندوستان میں اسلام پھیلانے والے فاتح سندھ محمد بن قاسم کو سلیمان نے دمشق کے اسی قید خانے میں بند کر کے پہلے اسے اذیتیں دیں پھر قتل کرا دیا تھا۔ فاتح سمرقند کیتبہ بن مسلم کو سلیمان نے دمشق کے قید خانے میں قتل کروایا تھا۔ یزید ابن ابی مسلم جو حجاز کا معتمد حاس اور عراق کا والی تھا، سلیمان کے حکم سے دمشق کے قید خانے میں قید ہوا، لیکن خوش قسمت تھا کہ قتل نہ ہوا۔ قید میں 5 سال پڑا رہا۔ سلیمان مر گیا تو اسے رہائی ملی اور افریقہ کا امیر مقرر ہوا۔ سلیمان کا دوست تھا تو ابن المحلب تھا، اس کا پورا نام یزید ابن المحلب تھا۔ دولت اڑانے اور عیش و عشرت کرنے کا عادی تھا۔ وہ بیت المال کے 60 لاکھ درہم ہضم کر گیا تھا۔ حجاج نے اسے رقم کی واپسی کا حکم دیا جو وہ واپس نہ کر سکا۔ حجاج نے اسے قید خانے میں ڈال دیا جہاں سے وہ فرار ہو گیا اور اس وقت واپس آیا جب حجاج فوت ہو چکا تھا۔ خلیفہ ولید کا بھی انتقال ہو گیا تھا اور اب سلیمان خلیفہ تھا۔ سلیمان نے اسے پھر پہلے والا رتبہ دے دیا اور کہا، محلب کی اولاد کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا۔ سلیمان کے یہ الفاظ تاریخ کے ریکارڈ میں موجود ہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ سلیمان جس قوم کا خود بدنیت، بد دیانت اور بد کردار تھا، ایسے ہی کردار کے لوگوں کو وہ رتبے اور عہدے دے کر اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ طارق بن زیاد اس حد تک خوش قسمت تھا کہ سلیمان کے ہاتھوں قتل نہ ہوا، شاید اس لیے کہ طارق بربر تھا اور سلیمان کے ساتھ اس کی کوئی خاندانی دشمنی نہیں تھی، نہ اس کی سلیمان کے ساتھ اقتدار کی یا کسی اور قوم کی سیاست چل رہی تھی جیسی حجاج بن یوسف کے ساتھ چلتی تھی۔ ولید مرحوم نے موسیٰ اور طارق بن زیاد کو انعام و اکرام سے نوازا تھا اور دونوں کو ایک ایک مکان بھی دیا تھا۔ سلیمان نے موسیٰ کو انعام کی رقم اور مکان سے محروم کر دیا تھا، لیکن طارق کو مزید نقد انعام دیا اور اسے کہا کہ وہ باقی زندگی گھر میں گزارے۔ کسی بھی تاریخ میں تفصیل سے نہیں لکھا کہ طارق بن زیاد نے باقی عمر دمشق میں گزاری یا اپنے وطن شمالی افریقہ چلا گیا تھا۔ تاریخ اتنا ہی بتاتی ہے کہ سلیمان نے طارق کو کسی بھی جنگ میں شامل ہونے سے روک دیا تھا۔ اس طرح فاتح اندلس، جس نے اندلس کے ساحل پر جا کر جہازوں کو آگ لگا دی تھی کہ واپسی کا خیال ہی ذہن سے نکل جائے، گمنامی کی تاریکی میں لاپتہ ہو گیا، لیکن کیوں کر حس و خاشاک سے دب جائے مسلمان، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوا میں فتح کی بشارت دی تھی، اس کا نام گمنامی سے ایسا ابھرا کہ آج دنیا اسلام کے بچے بھی طارق بن زیاد کا نام لیتے ہیں اور کوئی غیر مسلم بھی اندلس کا ذکر کرتا ہے تو طارق بن زیاد کو نہ صرف یاد کرتا ہے بلکہ اسے خراج تحسین پیش کرتا ہے۔